جو ہے نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک سیریس ایکشن کرنا پڑے گا, ایک پلان کرنا پڑے گا, ملٹری ٹرمز میں کوئی ایکشن ہوگا تبھی جا کے یہ سدھریں گے. اس کے علاوہ ان کے سدھرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر انڈیا ہمیں ملٹریلی انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اور اگر یہ اس طرح کے 2 بارڈر کھل جاتے ہیں, ہم 2 بارڈرز پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. تو اس میں انہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب بھی اسی لیے فوج کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ان سے مذاکرات فوج کرے. فوج انٹرسٹڈ نہیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ناظرین, آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے, سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ہے وہ دوحہ میں ہوئے اور اس کے بعد جو دوسرا دور تھا وہ ترکی میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جاری ہے. اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے, کیا ہوگا, اس حوالے سے بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں, وہ کیا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر کرک میں ایک جلسہ ہوا اور پھر وہی للکار اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ کہاں تک سچائی ہے, کتنی لانگ ٹرم یہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ سعودی عرب چلے گئے ہیں اور فیوچر سمٹ سے وہ خطاب بھی کریں گے, کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی, اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب, سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ دوحہ میں مذاکرات جاری تھے اور وہ ختم ہونے کے بعد کہا جا رہا تھا کہ وہ مذاکرات جو ہیں وہ سکسیزفلی ہو گئے ہیں اور اب دوسرا دور جو ہے وہ ترکی میں ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ کچھ خبریں اس حوالے سے آ رہی ہیں کہ شاید ناکامی والی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, بات بڑی واضح ہے کہ وہاں پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ خوشگمانی کی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں پاکستان نے اپنا موقف بالکل کلیئر طریقے سے وہاں پر پہنچا دیا ہے اور لگتا ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ صحیح طریقے سے بات کو تسلیم نہیں کر رہی. پاکستان نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ افغانستان سے اگر پاکستان میں دہشت گردی ہوگی تو ہم اس کے اوپر کارروائی کا حق رکھتے ہیں. ہم نے بہت آپ لوگوں کی وجہ سے سفر کر لیا, اب ہم وہ سفر نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ٹی ٹی پی وغیرہ کو سنبھالیں, یہ آپ نے انہیں سنبھالنا ہے, آپ نے انہیں پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں. تو بات پاکستان نے تو بہت کلیئر کر دی ہے, لیکن یہ توقع رکھنا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے تو مجھے بہت زیادہ امید نہیں لگ رہی ہے. عمار صاحب, ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیڈ لاک آ کہاں پہ رہا ہے, اور دوسرا یہ ہم یہ بھی خبریں سن رہے ہیں, خبروں میں آ رہی ہے یہ چیز کہ شاید ادھر آپس میں ہی افغانستان کا جو وہاں ڈیلیگیشن گیا وہ اتنا کمزور انہوں نے بھیجا ہے, جان کیسے بھیجا ہے تاکہ جو ہے یہ بات آگے نہ بن پائے. ایسا بھی ہے جتنی ہماری بات ہو رہی ہے وہاں پہ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا کمزور ڈیلیگیشن گیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد مذاکرات سے اٹھ کے چلے جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے جی کہ ہم آپ سے کچھ پتہ کر کے قندھار اور کابل. دیکھیے, مذاکرات اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ وہ ہماری بات تسلیم نہیں کر رہے اور ہم اپنے موقف پر بڑی سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں. یہ کوئی بہت احسان فراموشی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ لوگوں کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ انہوں نے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا. انہوں نے خواتین کے حوالے سے اپنے ملک کے اندر جو ریت روایت رکھا ہوا ہے, انہیں کوڑے مارتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, تعلیم ان کی بین ہے, اسپورٹس ان کی بین ہے, ہر طرح سے ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں. اس لیے کہ یہ خواتین کو وہ اپنا ان کا ایک اسلام ہے, اس کے مطابق خواتین کو کوئی حق نہیں دیتے. لیکن اگر قطر سے کوئی خاتون آ جاتی ہے جہاز میں بیٹھ کے ان کے لیے امداد دینے جاتی ہے تو یہ فقیروں کی طرح اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے قطر سے بھی پیسے پکڑے ہیں, انہوں نے ٹرکی سے بھی پیسے پکڑے ہیں, پاکستان سے بھی پیسے پکڑے. یہ کرائے کے قاتلوں والی حرکتیں کرتے ہیں جہاں پر یہ ابھی جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی, اس کے پیسے انہیں انڈیا سے مل رہے ہیں. تو یہ تو اسی قسم کی قوم ہے, اور ان سے نمٹا پاکستان کس زمانے میں دیتا رہا ہوگا, ان کی مالی مدد کرتا رہا ہوگا. پاکستان نے اتنی مدد کی ہے, ان کو 40-45 سال اپنے پاس رکھا ہے, لیکن اب بالکل ڈائریکٹ بات ہو گئی ہے, ہم مد مقابل ہیں, ہم کوئی بھائی بھائی والی کہانی نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے تو آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو دشمنوں کے ساتھ سلوک ہوگا. دوسرا, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جڑیں بھی
افغانستان میں بہت گہری ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ وہاں پر پاکستان کے خلاف کوئی چیز پلان کریں اور پاکستان کی ایجنسیز کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلا ہو. یہ جو ابھی استنبول مذاکرات میں بھی سنا ہے کوئی اس طرح کی صورتحال آئی, پراپر ایویڈنس دیا گیا, یہاں پہ ثبوت دیا گیا کہ BLA اور BYC کے جو دہشت گرد ہیں وہاں پر چھپے ہوئے ہیں. تو لیکن ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے. جو ہے نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک سیریس ایکشن کرنا پڑے گا, ایک پلان کرنا پڑے گا, ملٹری ٹرمز میں کوئی ایکشن ہوگا تبھی جا کے یہ سدھریں گے. اس کے علاوہ ان کے سدھرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ پیسے پکڑ کے ہر وقت یہاں پر دہشت گردی کرتے رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ پیسے پکڑ کے یہ دہشت گردی کرتے ہیں, قطر سے بھی لیتے ہیں, ترکیہ سے بھی لیتے ہیں, اب انڈیا ان کو دے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا چونکہ جب اس کو بنیان المرصوص کے بعد ایک ایسی شکست کا سامنا ہوا, ابھی تک وہ شکست اس سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. آگے بہار کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. مودی کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی شکست کو اوور کم کرنے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرے گا. جیسے ہم نے کل رات میں بھی یہ چیز دیکھی اور کچھ ایکسرسائزز بھی ان کی جاری ہیں. انہوں نے اپنی فوجیں بھیج دی ہیں, سندھ والی سائڈ پہ وہ چیز جاری ہے. اور دوسرا وادی لیپا میں کل کوئی سرحد کے اوپر کشیدگی ہمیں دیکھنے میں آئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب افغانستان کا ایک ہم لنک اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ شاید یہ اس وجہ سے بھی اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے مذاکرات کرنے میں؟ دیکھیے, مودی سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے. ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے اور دشمن سے آپ کو ہر طرح کے حرکت کی توقع رکھنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو ترشول نامی ایکسرسائزز انہیں شروع کیا ہے, پاکستان انہیں بڑے کنسرن کے ساتھ دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ سندھ کے بارڈر پر ہو رہی ہیں اور ان کی اتنی جنگی تیاریاں, کیا اس صورتحال میں وہ کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کیونکہ بہار کے الیکشن جیسے آپ نے ذکر کیا وہ اپنی پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے, اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کوئی ایڈونچر کرنے کی خواہش ضرور رکھتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ ذرا مشکل کام ہے, اس لیے کہ اگر انہوں نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ان کی عزت بحال نہیں ہوگی, ان کی دوبارہ بے عزتی ہوگی. کیونکہ ہم پوری طرح تیار بیٹھے ہیں اور دنیا بھی پاکستان کی کیپیبلٹی کے بارے میں جانتی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جھانسا دینے کی کوشش ہے. ایکچوئل پاکستان کے اوپر وہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے. ہاں, البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چھوٹی سی کارروائی کریں اور اپنے میڈیا کو یہ بتائیں کہ ہم نے بہت بڑی کارروائی کر لی ہے. ان کا میڈیا بہت, ہمارے میڈیا میں بھی, ہمارے میڈیا میں بھی سارے کوئی سائنسدان نہیں ہیں, لیکن ان کا میڈیا جتنا احمقانہ ہے اتنا میڈیا دنیا میں کوئی احمقانہ نہیں ہے. اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں. تو وہ بہت ہی فضول قسم کے لوگ ہیں. تو وہ اس طرح کی کسی چیز کو اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ان کی پولیٹیکل مائلیج سے پاکستان کو غرض نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ پولیٹیکل مائلیج مودی حکومت کو پاکستان کی کاسٹ پہ نہیں حاصل کر سکتے. یہ ہم نے کلیئر کر دیا ہے. اچھا عمار صاحب, یہ سارا جو معاملہ ہے, آپ نے کل ٹرمپ کا بیان بھی سنا ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب معاملہ یہ اب ٹرمپ کی گود میں جائے گا؟ از اٹ پاسبل؟ افغانستان والا تو ٹرمپ نے بتا دیا کہ بہت ہم غور سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اچھی بات ہے. امریکہ اس کو دیکھ رہا ہے, انہیں تسلی ہے کہ پاکستان یہ صورتحال بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گا. دوسری جانب جو ہے, اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہوئی تو ٹرمپ کا کردار آپ کو پتہ ہے, اس نے فوراً ڈی ایسکیلیٹ کروانا ہے اور اس بات کا کریڈٹ لینا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اور افغانستان کی جنگ کو بند کروا دیا, ایک اور جنگ بند کرا دی, ایک اور جگہ امن کر دیا. لیکن کچھ لوگوں کے خیال میں اور آپ کے سوال میں بھی اس کا اشارہ تھا کہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو افغانی ایک سائڈ پر انگیج کرتے ہیں, دوسری سائڈ پہ سندھ کی سائڈ پہ اگر انڈیا ہمیں ملیٹریلی انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اور اگر یہ اس طرح کے دو بارڈر کھل جاتے ہیں, ہم دو بارڈرز پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. تو اس میں انہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. بالکل کریں گے تو پھر بھگتیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. عمار صاحب, اب دوسری جانب ہم دیکھیں کہ کشمیر میں الیکشنز کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید عدم اعتماد لے کے آیا جائے. پیپلز پارٹی کا کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں حکومت بنا لے گی اور نون لیگ ان کا ساتھ نہیں دے گی, اپوزیشن میں بیٹھے گی. کوئی فارورڈ بلاک بننے کی خبریں بھی آ رہی ہیں ایسے سامنے. آپ کو لگتا ہے کیا سچویشن اچھا, کشمیر میں جو سچویشن ہے وہ تو کافی حد تک کلیئر ہو چکی بھی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے اور وہاں پر ان کے نمبر پورے
ہو جائیں گے. مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی. اس سے لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ تبدیلی ہو رہی ہے تو وفاق میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے. لیکن وہاں کی سچویشن انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کریٹ ہوئی, اس نے سارا نظام درہم برہم کر دیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق صاحب, وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. پھر کل قاہرہ صاحب نے بھی سلیم صافی صاحب کے انٹرویو میں بتایا کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ بڑی حد تک جینوئن ہے, اور سچی بات ہے کہ ان کے مطالبات برے نہیں ہیں. ان کے یہی مطالبات ہیں, کوئی چیز سستی کر دیں, کوئی پرمٹ دے دیں, کہیں ہمارے سب سستی چیزیں تو وہ پہلے بھی لے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود مطلب ان کا کوئی ایسا ریاست سے ٹکراؤ کا مطالبہ نہیں ہے. ایک مطالبہ ہے جس پر وہ بات ہو سکتی ہے کہ مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے کہ وہ ان کا خواہش تھی کہ وہ ختم کی جائے. اس پہ ایک کمیٹی بنا دی ہے, وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور اس پہ پھر دیکھا جائے گا کیا بنتا ہے. لیکن اب جو چینج آ رہا ہے نا, یہ میرے خیال میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات پہ اور ان سے بہتر مذاکرات کرنے کے لیے چینج آ رہی ہے, کیونکہ جو کشمیر میں سچویشن ہوئی وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. دنیا کو وہ مناظر ہم نہیں دکھانا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اس سچویشن کا بہرحال ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے, اور وہ جو ویژول وہاں پہ کریٹ ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہماری جگہسائی کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کے معاملات بن رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ حکومت کی چینج جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بہتر معاملات کے لیے ہو رہی ہے. اس کا وفاق پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. میری ایک دو پیپلز پارٹی کے دوستوں سے آئی بات ہوئی, انہوں نے واضح طور پہ یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے وفاق سے کوئی اختلافات ہو رہے ہیں, کیونکہ ابھی بی آئی ایس پی پہ بھی تو ہوئے تھے نا, پنجاب میں ہوئے تھے نا, بڑی سخت گرما گرمی ہوئی. بلاول بھٹو بھی میدان میں آ گئے, مریم نواز بھی میدان میں آ گئیں. پھر اس کے بعد آصف زرداری اور وزیر اعظم بیٹھے اور معاملات کو رفع دفع کرا دیا. پیپلز پارٹی کے دوستوں کا کہنا ہے کہ انہیں 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے. 1 مہینے کا ٹائم وہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اختلافی نوعیت کی ہو. لیکن اگر 1 مہینے کے بعد بھی اختلافات جاری رہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی کے لوگ بڑی خبر دے رہے ہیں کس طرح میدان میں آتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک سیاسی جنگ کا منظر ہوگا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان, اور پھر اس کا اثر صرف کشمیر تک محدود نہیں رہے گا, وفاق کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے. پنجاب میں بھی پڑ سکتا ہے. پنجاب میں چونکہ ان کی نمائندگی بہت زیادہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اتحاد نہیں کر سکتے. پنجاب میں اتنا نہیں پڑے گا. وفاق میں البتہ یہ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ شاید اس سیٹ اپ میں کوئی تبدیلی ہو. بالکل ٹھیک ہے. عمار صاحب, پھر کشمیر میں پی ٹی آئی والے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اپوزیشن میں وہ بھی نون لیگ کے ساتھ؟ اصل میں کشمیر میں نا ایز سچ کوئی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہے یہی جماعتیں انہی کے نام بدل جاتے ہیں چند لوگوں کے علاوہ. جیسے راجہ فاروق حیدر ہیں, اب وہ ڈیڈیکیٹڈ مسلم لیگی ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, وہ نہیں چینج ہوں گے اس طرح کے. اس طرح پیپلز پارٹی کے چند لوگ ہیں جیسے انوار الحق صاحب, یہ خود پی ٹی آئی میں تھے, پھر اس کے بعد اب یہ اس حکومت میں آ گئے, تو وہ یہ اس میں چلتا ہے. وہاں پہ وفاقی حکومت کی زیادہ چلتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کو حکومت دی جا رہی ہے یہ وفاقی حکومت کی تائید سے دی جا رہی ہے. اس میں کانفلکٹ نہیں ہے, یہ بلکہ کوآپریشن ہے. چلیں دیکھتے ہیں آگے آنے والے ٹائم پہ کس طرح چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. عمار صاحب, کرک میں ہم نے دیکھا جلسہ ہوا اور ایک دفعہ پھر للکارا گیا جی کہ اگر آپ نے ملاقات نہ کرنے دی اور یہ نہ کیا, اور پھر گھٹیا قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آگے ان کو پولیٹیکل نقصان نہیں دے گا یہ چیز؟ کیا فرسٹریشن تھی؟ سہیل آفریدی صاحب ہیٹ کو بڑھا رہے ہیں اور شاید ان کو ٹاسک ہی یہی ملا ہے. مطلب 2-3 جملے انہوں نے کافی سخت کہے. انہوں نے کہا جی کہ ڈی جی ایس پی آر نے میرے بارے میں گھٹیا الفاظ کہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا, یہ وفاق کیا ہوتا ہے, صوبہ اصل چیز ہے. اچھا, یہ ریاست کے حوالے سے خطرناک بات ہے. اور دوسرا انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ ہمارے حقوق جو ہے یا ہمارے منرلز, یہ بہت عرصے سے ہم سن چکے ہیں. بلوچستان میں بھی یہی قصہ ہے کہ ہمارے منرلز, ہمارے معدنی ذخائر, کے پی کے والے کیا 80 سال ہونے والے ہیں, اس میں سے معدنیات تو نکال نہیں سکے. تو اگر کوئی آدمی کوشش کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ڈنڈے لے کے اس کے اوپر نہیں پڑنا, پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. دوسرا, جو لوگوں کی تعداد ہے نا کرک میں
بہت زیادہ نہیں ہے. ٹی وی پہ اس کا زیادہ 4,000 کہا جا رہا ہے. 4,000 کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے. اگر تو لوگوں کی تعداد ہوتی لاکھوں میں تو پھر پوائنٹ آف کنسرن تھا. لیکن اگر لوگوں کی تعداد اتنی کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اس طرح کی گفتار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو تھوڑا سا چڑھایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگنے کے بھی امکان ہیں. ابھی کچھ دن اس صورتحال کو آپ نے صرف دیکھنا ہے. حتمی کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پتہ چلے کہ علی امین گنڈا پور سے زیادہ تابع دار سہیل آفریدی ہیں. عمار صاحب، بہت سے جگہوں پہ یہی رائے پائی جا رہی ہے کہ شاید سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا اٹینشن سیکنگ کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ایسی تقریر، کیونکہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا، اٹینشن سیکنگ ہوگی؟ دیکھیے وہ کوشش تو کر رہے ہیں ہر طرح. عمران خان صاحب بھی اسی لیے فوج کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ان سے مذاکرات فوج کریں. فوج انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ بھی اسی لیے کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے زیادہ ویلیو دی جائے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرنے والے کی ویلیو بڑھتی نہیں ہے، ویلیو کم ہو جاتی ہے. سہیل آفریدی صاحب کچھ عرصہ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں. ان کی وزارت اعلیٰ کا ایک ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے، لیکن یہ ہنی مون پیریڈ کچھ عرصے کے بعد ختم ہونا ہے. اس پہ لوگ سوال کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ نے کابینہ کیوں نہیں بنائی، آپ نے لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں حل کیا، آپ صرف تقریریں ہی کرتے رہے. بیانیے سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے. اچھا، جنید اکبر صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے. ہم نے دیکھا کہ جب سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں تو اب تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی بڑا للکارا اور کہا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اگر پختون نکل آئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پھر ایک دفعہ عمار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ 26 نومبر والا یہ حرکت کریں گے، کام کریں گے؟ اچھا، سیاسی جماعت کے طور پر احتجاج ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پختون کمیونٹی کو پورے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست کے خلاف نکل آئے گی. پختون ریاست مخالف لوگ ہیں ہی نہیں. وہ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں لیکن پاکستان سے دشمنی ان کی خمیر میں ہی نہیں ہے. وہ پاکستان سے بے انتہا محبت کرنے والا طبقہ ہے. یہ جیسے افغانستان کی صورتحال میں بھی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. لوگ اس کو کہتے ہیں یہ پختون ایشو ہے. یہ پختون ایشو نہیں ہے، یہ مذہبی ایشو بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پیسوں کا ایشو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا، تو جنید اکبر صاحب لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو نکال لیں. پھر ریاست جس طرح سے نپٹے گی، ریاست تو اس طرح نپٹے گی. لیکن پہلی بات یہ ہے، کیا کے پی کے لوگ اتنے بیوقوف ہو گئے؟ اتنے عرصے سے سوائے دھرنے کے علاوہ یا لڑائی مار کٹائی کے علاوہ انہیں کسی جگہ استعمال ہی نہیں ہو رہا. شاید ان کو عادت ہوگی ہمارے صاحب. وہ دیکھتے ہوں گے نا وہاں کے بچے کہ یہاں پنجاب میں لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، اسکیمیں بن رہی ہیں، میں بڑا ہاسپٹلز اچھے ہو رہے ہیں. دیکھیے ایک بات جس کی تعریف کرنی چاہیے کہ ابھی پچھلے دنوں مریم نواز نے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں جو معذور بچوں، اسپیشل بچوں کے لیے جو اسکول ہیں، ان کی بڑی خوبصورت عمارتوں کا افتتاح کیا. ملتان میں بھی کیا، دیگر علاقوں میں بھی. ڈسیبلٹی پاکستان میں بڑا اگنورڈ سیکٹر ہے. لوگ اس کے اندر اس لیے کام نہیں کرتے حکومتیں کہ اس کا پولیٹیکل فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اور لیکن دنیا بھر میں آپ نے ایسے بچوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ محنت کرنی ہوتی ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو وہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے بدلے انہیں دعائیں اتنی ملے گی کہ اللہ کا بڑا کرم ہوگا. اور یہاں پر کے پی کے میں کیا صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اس پہ چونکہ اسپیشل بچے جو ہے وہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے. کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے ایک بھی اسکول اسپیشل چلڈرن کا ایسا نہیں ہے جہاں 5ویں سے اوپر تعلیم دی جائے. اب اگر کسی والدین کا بچہ اسپیشل ہے، انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم دینی ہے 6ٹھی جماعت میں، تو انہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد جانا پڑے گا. کتنے لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ ان کی گورننس پہ تو توجہ ہے، گورننس پہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو ہمارے صاحب ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ صرف للکارنا ہے اور دھمکیاں دینا ہے اس طرح سے. انصار عباسی صاحب نے ایک آج ان کی سٹوری تھی، لیڈ بھی لگی کہ 2026 تک یا اس کے بعد بھی خان صاحب تو باہر نہیں آئیں گے، کیونکہ ادھر ایک یہ رائے پائی جاتی ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس چیز کو. لیکن ہمارے صاحب اگر اس دوران کوئی ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی پاسبلٹی بن سکتی ہے تو شاید خان صاحب باہر بھی آ جائیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایک آدھ ریڈ لائن سارے سیاستدانوں نے ماضی میں کراس کی ہے. اچھا. خان صاحب روز ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. تو جن لوگوں کا ٹرسٹ آپ کو گین کرنا ہوتا ہے نا،
उन लोगों का ट्रस्ट मुतज़लज़ल हो गया हुआ है इमरान खान के ऊपर। इमरान खान के ऊपर सबसे ज़्यादा एहसानात थे जनरल बाजवा के। इमरान खान वज़ीर आज़म ही उनकी वजह से बने थे, लेकिन इमरान खान ने सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल बाजवा को पहुँचाया। क्या कुछ नहीं क्या कुछ नहीं किया, फिर इदारे को भी पहुँचाया ना। फ़ौज अपने इदारे के बारे में बड़ी सेंसिटिव है, फ़ौज अपने चीफ़ के बारे में भी बड़ी सेंसिटिव है। तो क्या इस वक्त अगर कोई इमरान खान पर एहसान करने का सोचता है, उसके जहन में ये मिसाल नहीं होगी कि जनरल बाजवा ने भी इन पे बड़ा एहसान किया था और इन्होंने सबसे ज़्यादा गाली जनरल बाजवा को दी थी। तो इसलिए वो हर रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, वापसी का रास्ता छोड़ा कोई नहीं है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस वक्त बंद गली में है, जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। चलें देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा हमारे साहब, दूसरी जानिब हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए हैं और वहाँ फ्यूचर समिट से ख़िताब भी करेंगे, साइड लाइन मुलाकातें भी करेंगे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात होगी और फिर उनको दावत भी देंगे कि वो पाकिस्तान भी आएँ। कितना आपको क्या लगता है, क्या क्या डिस्कस होगा मज़ीद? भाई देखिए, शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं, यहाँ पर भी जाते हैं, कुछ ना कुछ फतह करके पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने कमाल किया अमेरिका के दौरे में, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने पिछाड़ के रख दिया था। लेकिन ये सऊदी अरब का दौरा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस पे जाना है, लेकिन उसके साथ साइड मुलाकातों की तवक्को है। तवक्को की जा रही है, हतमी तौर पे ये बात नहीं की जा सकती, तवक्को की जा रही है जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसके नतीजे में एक इकनॉमिक एग्रीमेंट भी होना है। उसके कुछ समरात, उसके कुछ मायदे, उसकी कुछ डिस्कशन इस मुलाकात में होगी। अगर ये होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है और इसको देखकर लगता है कि पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल बड़ा खुशआइंद है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। नाजरीन, इसी के साथ मुझे और हमारे साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।